ہم سب ایک ایسی خوشی اور سکون کی تلاش میں ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس اطمینان آخر ملتا کیسے ہے۔ تو چلیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ہر چیز، ہر اشتہار، ہر سوشل میڈیا پوسٹ خوشی کا وعدہ کرتی نظر آتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور اس دوڑ کے آخر میں کیا ملتا ہے؟ اکثر ایک عجیب سا خالی پن، ایک ایسی بے چینی جو دل سے جاتی ہی نہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم سب خوشی کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کیوں نہیں آتی؟ خاص طور پر جب انسان رات کو اکیلا ہوتا ہے نا، تو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک احساس کہ کچھ تو ہے جو مس ہو رہا ہے، کچھ ہے جو نہیں مل رہا۔ تو یہ دوڑ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک اچھی جاب، لگتا ہے کہ بس یہ مل جائے تو لائف سیٹ ہو جائے گی۔ جاب مل گئی تو پھر اگلا ٹارگٹ ایک بہتر لائف سٹائل، بڑا گھر ہو، نئی گاڑی ہو، سب کچھ پرفیکٹ۔ اور ہاں، آج کل کے دور میں تو یہ دوڑ سوشل میڈیا تک پہنچ چکی ہے، ہزاروں لائکس، فالوورز، بس یہی سب کچھ لگتا ہے۔ اور یہ سوچ تو ہم سب کے ذہن میں آتی ہے کہ بس وہ ایک چیز مل جائے پھر میں خوش ہو جاؤں گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جب وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ خوشی کتنی دیر رہتی ہے؟ ایک دن، ایک ہفتہ، اور پھر دل فوراً کسی نئی چیز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے۔ تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فانی یعنی ٹیمپرری چیزوں میں پرماننٹ سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی ریگستان میں دور سے پانی دیکھے اور اس سراب کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بے چینی کا علاج کہاں ہے؟ اگر خوشی ان چیزوں میں نہیں ہے تو پھر ہے کہاں؟ دیکھیے، جب ساری دنیا ہم سے کہتی ہے کہ خوشی باہر ڈھونڈو، چیزوں میں، لوگوں میں، تو اللہ کی کتاب ہمیں اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس مسئلے کا کیا حل بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں ایک بنیادی، ایک یونیورسل قانون بتاتا ہے، ایک ایسی حقیقت جو کبھی نہیں بدلتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، غور سے سنو، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب یہاں لفظ ذکر پر غور کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ذکر کا مطلب صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، نہیں، ذکر ایک شعور ہے، ایک کانشسنس ہے۔ یہ اس احساس کا نام ہے کہ ہمارا رب ہر وقت، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس ذکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلوں کا اطمینان۔ قرآن دو طرح کے دلوں کی بات کرتا ہے، فؤاد اور قلب۔ فؤاد وہ دل ہے جو جذبات سے جل رہا ہو، بے چین ہو، بالکل آگ کی طرح، جبکہ قلب وہ دل ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، پرسکون ہے، پانی کی ایک بوند کی طرح۔ تو اللہ کا ذکر اسی جلتے ہوئے فؤاد کو ایک پرسکون قلب میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ لفظ سکون بھی کتنا خوبصورت ہے، اس کا لٹرل مطلب ہی ٹھہراؤ ہے، اسٹلنس، اے پاز۔ جیسے تجوید میں ہم سکون پر آ کر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، بالکل اسی طرح قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں ذرا سا رکنا، ٹھہرنا اور اپنے رب سے کنیکٹ کرنا، یہی تو اصل سکون ہے۔ اب یہاں ایک اور بہت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے۔ دیکھیے، اسلام دنیاوی خوشی کے خلاف بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک عارضی خوشی اور ایک ہمیشہ رہنے والی خوشی میں فرق ضرور بتاتا ہے۔ دنیاوی خوشی یہ چیزوں سے جڑی ہے، یہ بیرونی ہے، اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن ہمیں سعادہ کا تصور دیتا ہے۔ یہ آخرت کی دائمی خوشی ہے جو اندر سے آتی ہے، ایمان سے آتی ہے، اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس پر ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بادشاہوں جیسا اطمینان تھا۔ کسی نے حیران ہو کر پوچھا، اتنے سے گھر میں تم اتنی خوش کیسے رہتی ہو؟ تو اس نے کیا خوب جواب دیا۔ اس نے کہا، یہ دنیا تو عارضی ہے، میرا اصل گھر تو جنت ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب ویژن اتنا بڑا ہو جائے تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا سکون کیسے چھین سکتی ہیں؟ تو ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کیسے کریں؟ قرآن ہمیں دو بہت طاقتور ٹولز، دو مائنڈ سیٹس دیتا ہے جو ہمیں اس خوشی کے لیے تیار کرتے ہیں، اور وہ ہیں صبر اور شکر۔ آپ انہیں ایک پرسکون زندگی کے دو ستون سمجھ لیجئے۔ صبر جو مشکل وقت میں آپ کی ڈھال ہے، اور شکر
جو آسانی کے وقت میں آپ کا قلعہ ہے، آپ کا فورٹریس۔ اور صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مجبوری میں چپ چاپ سب کچھ سہتے رہو، بالکل نہیں۔ صبر کا اصل مطلب ہے اس یقین کے ساتھ مشکل کا سامنا کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے اور اس پر اجر ضرور ملے گا۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ اسی طرح شکر یہ بھی صرف الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ شکر ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ ان چیزوں پر فوکس کرنا ہے جو ہمارے پاس ہیں، نہ کہ ان پر جو نہیں ہے۔ اور ایک شکر گزار دل وہ کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت میں بھی خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قیدی کی کہانی بہت مشہور ہے۔ اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کے پاس قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پرسکون تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، تم نے مجھے قید کیا تھا، لیکن اس قید نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب میرے اور میرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ سوچئے، یہ ہے قرآن کی طاقت جو قید خانے کو بھی سکون کی جگہ بنا سکتا ہے۔ تو اگر یہ باتیں دل تک پہنچی ہیں اور واقعی اس سکون کو محسوس کرنے کی خواہش جاگی ہے تو چلیے ایک چھوٹا سا بالکل پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں پڑھنی، کوئی گھنٹوں کا لیکچر نہیں سننا، صرف 5 منٹ۔ بس آج اس گفتگو کے بعد صرف 5 منٹ کے لیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ کھولیے، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارا بنانے والا آخر کہہ کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی 5 منٹ اس سکون کے سفر کا آغاز بن جائیں جس کی شاید ہم مدت سے تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ حقیقی سکون کا راستہ چیزوں میں نہیں، اللہ کی طرف لوٹ آنے میں ہے۔ اور اس بات کا اختتام بس اس ایک سوال پر کرتے ہیں، کیا خبر کہ وہ سکون جس کی تلاش میں ہم سب بھٹک رہے ہیں وہ قرآن کی صرف ایک آیت کی دوری پر ہو؟